یہ تھے ہمارے محترم مہمان فضیلت الشیخ حبیب الرحمن صاحب، جو آپ کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو کچھ شیخ نے کہا ہے اور ہم نے سنا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں سے تھوڑی سی ایک اور گزارش ہے، تھوڑا سا کلوز ہو جائے، اور تھوڑا سا اصل میں بہت سارے دوست پیچھے اس انتظار میں ہیں کہ تھوڑا سا دوست آگے آ جائے، تھوڑی دیر ہے انشاءاللہ اللہ سے اسی کی ہمیں خاص نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں 30 سیٹیں ہوتی ہیں تو 70 آدمی اندر اوپر سے ہوتے ہیں، وہاں ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی کھڑے ہو کر جو ہے وہ انتظار کر لیتے ہیں جی کہ اس لیے کہ ہمارا سفر ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں یہ کہوں اور مبالغہ نہیں ہوگا، یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارا ایک سفر ہے، یہ بھی ہمارا ایک سفر ہے اس کی طرف، نیکی کی طرف۔ اس نیکی میں اگر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دو زن ہو کر بیٹھنا پڑے، تھوڑا سا تھکاوٹ محسوس ہو، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اجر ہے۔ جو سامنے والے دوست ہیں وہ ہلے ہیں لیکن آخر والے نہیں ہلے، لیکن ابھی بھی مجھے نظر آ رہی ہے تھوڑی سی جزاک اللہ، جگہ بنائے پیچھے والوں کو، آگے آگے ہو جائے اس لیے پیچھے والے دوست ہیں وہ بھی بیٹھے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ طیبہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، اور اقبال نے کیا خوب کہا ہے، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی کے نقش قدم پر، اللہم صلی علی محمد۔ آج کی ہماری اس کانفرنس کے دوسرے خطیب و مقرر محترم فضیلت الشیخ عبد الماجد صاحب حفظہ اللہ تعالی ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی، مترجم و استاد اسلامک سینٹر انیزہ۔ ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور آج وہ جس موضوع پر ہمارے سامنے خطاب فرمانے جا رہے ہیں وہ ہے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو ہمارے محترم شیخ کہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو غور و فکر سے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبد الماجد حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کو ہم دوستوں کے سامنے بیان کریں۔ جگہ خالی ہے، ساتھی آگے آ جائیں، پیچھے سے شاید ساتھی پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، آگے آ جائیں بھائی، شرماتے کیوں ہیں؟ جگہ خالی ہے نا، آ جائیں بھیا، آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو بنی نوع انسان، نسل آدم، ذریت آدم اور اولاد آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد، وجود دینے کے بعد، کریٹ کرنے کے بعد، ایجاد کرنے کے بعد اور بنانے کے بعد میرے آپ کے خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، صحیح لائن پر قائم رکھنے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، جنت باغات اور نہروں کا مالک بنانے کے لیے، اور اس سب سے بڑھ کر جنت میں داخل کرنے کے بعد اپنے دیدار کا شرف عطا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبی، رسول اور پیغمبر دنیا میں بھیجے اور مبعوث فرمائے۔ یہ میری اور آپ کی سعادت ہے، یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہمارے نصیب میں اور ہمارے حصے میں جو نبی آئے، جو رسول آئے، جو پیغمبر آئے، جو ہادی آئے، جو راہبر آئے، وہ عام نبی نہیں اور عام رسول نہیں، وہ سید الاولین بھی ہیں اور سید الآخرین بھی ہیں، وہ ساقی کوثر بھی ہیں اور شافی معاشر بھی ہیں، وہ پوری اولاد آدم کے سردار ہیں اور پوری نسل آدم کے سید ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کا احسان ہے، اور خالق کی کائنات نے اپنی کتاب میں جہاں باقی احسانات کو یاد کروایا ہے، اس پروردگار عالم نے اس احسان کی بھی یاد دہانی اپنی کتاب میں کی ہے کہ میں نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی کا امتی بنا کے اور اس پیغمبر کو تمہیں بطور رسول عطا کر کے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا اور ایک پیغمبر بھیجا اور ایک ہادی بھیجا، اور وہ رسول کون ہے؟ وہ میرے آپ کے حبیب، میرے آپ کے سید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا مقام، آپ کی شخصیت، آپ کا مرتبہ، وہ ایک مسلمان کے سینے میں مسلم ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ خالق کائنات کے بعد، رب ذوالجلال کے بعد، اللہ ذوالجلال کے بعد، پروردگار عالم کے بعد، مخلوق میں سے
سیرت نگاروں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں تقریباً اکثر لوگ اتفاق کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تاریخ کے حوالے سے تعین موجود نہیں ہے، اور اسی بنا پہ مسلمان عمومی طور پہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر آدمی اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے نبی معظم سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں، جس قدر ان کا مقام اونچا ہے، ان کا مرتبہ اونچا ہے، ان کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے، اس عظمت و مقام کے پیش نظر نبی معظم کی ہر امتی کو اپنے حبیب کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اس عقیدت کے اظہار میں لوگ تفاوت کا شکار ہیں، لوگ اختلاف کا شکار ہیں، لوگ اپنی مرضی کو شامل کیے ہوئے ہیں، لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ ہر بندے نے اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی مرضی سے نبی معظم سے عقیدت کا اظہار کرنا شروع کر رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میری اور آپ کی عقیدت رب ذوالجلال کے ہاں اجر کا باعث تب بنے گی، ثواب کا باعث تب بنے گی، بدلے کا باعث تب بنے گی جب وہ عقیدت رب ذوالجلال کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق ہو اور بتائی ہوئی حدود کے موافق ہو۔ جب میری اور آپ کی عقیدت اللہ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق اور موافق ہوگی تو وہ یقیناً میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بننے والی ہے۔ لیکن اگر میں نے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو چھوڑ کے یا حدود کو کراس کر کے یا حدود سے تجاوز کر کے اپنی عقیدت کا اظہار شروع کر رکھا ہے تو خالق کی کائنات کے ہاں اس عقیدت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگوں نے آپ کے دیے گئے مقام میں سے کچھ چھوڑ کے آپ کو درجے سے کم کر دیا۔ نبی معظم کو جو حق اللہ نے عطا کیے تھے اس میں اس قدر کوتاہی برتی ہے کہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کا کیریئر، ان کا معاملہ بالکل نبی معظم کی صورت سے دور، سیرت سے دور ہٹ گیا ہے۔ اور کچھ لوگ اس قدر غلو کا شکار ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کے اور آپ کی عقیدت کا نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت اور رسالت کے مقام سے اٹھا کے رب ذوالجلال کے قریب لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے نہ حد سے تجاوز کرنا ہے، نہ ہم نے تقصیر اور کمی کرنی ہے، نہ ہم نے حد کو کراس کرنا ہے، نہ ہم نے گراف سے نیچے آنا ہے۔ درمیانے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور ان دنوں میں اور ان حالات میں بلکہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے حبیب اور اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانے، اور حقوق کو پہچاننے کے بعد اپنی زندگی کی آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرتا رہے۔ یہی نجات کا راستہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ نبی کریم کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق آپ کی رسالت پر ایمان رکھنا ہے، آپ کو رسول تسلیم کرنا ہے کہ اللہ نے میرے آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے پہلے رکن کا دوسرا جز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت نبی کریم فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اور سب سے پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔